پتہ نہیں. باقی آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، باقی دل بھی پڑتا ہے، کیونکہ دل ہے وہ دل. بلکہ بہت بڑی بات کر دی آپ کے اور میرے امام نے. اب فرماتے ہیں ہم دل ہی اس دل کو مانتے ہیں جو ان کی یاد سے معمور ہے. جس دل میں ان کی یاد نہیں وہ کو دل تھوڑا ہے، وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے حضرت. اس لیے کوشش فرمائیں حضرت، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب زبان سے دل تک کا سفر کریں حضرت. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ تو نہیں نہ کرتے کوئی، آپ تو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو یہاں سے یہاں تک جانے دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھتے کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہو کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ فراغت 2008 کی ہے حضرت، لیکن پیر و مرشد کا آرڈر آ گیا ہے تو آرڈر پھر اس آرڈر حضرت. 2024 چل رہا ہے، 19 سال کا طویل سفر ہے، مجھے آج تک نہیں کبھی کسی نے پوچھا. باقی حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑتا ہے. اس نے کہ حضور دل کیسے پڑ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ اس نے کہ حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے جب چاہے اس کو بھی طاقت دے سکتا ہے. اس لیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. یہ لیکن پتر کیونکہ ایسی باتیں اب ہمارے اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں، ہم یہ سارے چیپٹر کلوز کر کے نا کسی ڈونگے سے کنویں میں پھینک چکے ہیں. اب ایسے ٹاپک ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں. تو باقی تو پتر دل تو پھر دل ہی ہے نا. میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے. میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بھی کسی کے دل کا حال تھا کہ کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. جسم فیصل آباد لیکن دل مدینہ پاک. کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. انہیں کہا جسم ہے تھے لیکن دل شریف ہے تھے. میں اس دل کو شریف ہی کہوں گا جی جس دل کو یہ سعادت مل جائے. کہ جی دل کتھے؟ ان کا یا ریاض الجنہ ہوگا یا باب جبریل ہوگا یا صفحہ شریف ہوگا یا قدمین شریفین ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے ادباً سلام عرض کر رہا ہوگا یا کہیں باہر بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوگا. کیونکہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن بس امت تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے صاحب. پھر پتر اور محنت ہو اس دل پہ تو پھر اس پہ یہ بھی وقت آتا ہے، پھر یہ مدینہ پاک نہیں جاتا بلکہ یہ خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے صاحب. میں اس دن سید نذیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرگ گزرے ہیں. یہ جامعہ فریدیہ سائیوال شریف سب منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کو نا پنڈ دا سادہ جا بابا آ گیا تو آ کے کہندا شاہ جی دعا کرو کہ میں مدینہ پاک ٹر جاؤں. تو آپ کے وہ یہ تھا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جی کو تھوڑے جے پیسے تیرے کل ہے نہیں تو دس تے باقی میں پہ کسی نے کہا کہ تینوں مدینہ پاک بھیجنا. آپ نے اس حوالے سے پوچھا. آپ نے فرمایا بیلیا کو پیسے نہیں ہے کو؟ انہیں کہنا شاہ جی جے پیسے ہوندے تو میں تھانوں ضرور کہنا. فرمایا اچھا. فرمایا پھر چل اسی تینوں مدینہ جان دی دعا نہیں دیاں گے بلکہ اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے دل میں مدینہ پاک بنا دے گا. یہ بنتا ہے پتر، بہت کچھ ہے پتر. ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے 4 قسمیں کہی تھی پہلے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن بس پتر ہم نے خود ہی اپنی قدر نہیں جانی. کوئی بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہم نے خود ہی حضرت اپنی قدر نہیں کی. سب سے زیادہ اپنی بے قدری ہم نے خود ہی کی ہے. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخار نہ بدخشاں. غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت،
یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہم نے خود ہی پتر اپنی قدر نہیں کی کوئی, تو باقی پتر کسی نے محنت کی ہو تو پھر اس پہ یہ ویلا بھی آتا ہے کہ یہ مدینہ بن جاتا ہے. اور بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جس کو یہ سعادت ملی پھر اس نے لکھا, انہوں نے لکھا بھی کیا, لکھتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے. لیکن پتر ہم یہ نثار والا معاملہ بھی نہیں نہ کر سکے. یہ دل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو ان پہ نثار کیا جائے. کبھی ان کے نام پہ نثار, کبھی ان کے دین پہ نثار, کبھی ان کی حرمت پہ نثار. ہم سے یہ بھی تو نہیں نہ ہو, ہم تو ابھی بس جسم اور روح کی جنگ لڑ رہے ہیں. پتر یہ بڑی محبت ہے ہمیں اپنی امی سے, بڑی محبت ہے ہمیں اپنے ابو سے, ٹھیک ہے انہیں بھی چاہیے. بڑی محبت ہے ہمیں اپنے بچوں کی امی سے, ٹھیک ہے. بلکہ اتنی محبت ہے کہ میں ابھی کسی کو کہوں نا کہ بھائی اٹھ کے آتے ہو کلام پڑھو, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو مر جانی ہے تو ہی سارے نے رو پڑنا. لیکن حضرت صاحب پورا گھنٹہ وہ واسطے کچھ پڑھتے ہیں, وہ تاری اکھ چ ایک اتھرو کوئی نہیں ڈگنا. پورا گھنٹہ حضرت جی نعت خوانی کرتے رہو, شاید ہی کسی اکھ چ کوئی کدا اتھرو ڈگے. لیکن جو نہیں کہوانا تھے پڑھو جی, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندیاں تو ہی سارے نے رو پڑنا. کیوں بھلا؟ کیونکہ امی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے. بھائی میں اتنی دور کو خوشامد تو نہیں نہ کرنے ہے, جو ہے سو ہے. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے امی نال محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ابو سے محبت کرنی ہے لیکن میرے تے میرے محبوب نالو تھوڑی کرنی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچوں کی امی سے محبت کرنی ہے لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے. پتر قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دے رہا. یہ نہیں جنی بڈھی نال اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال, جنی امی نال اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال, جنی ابو جی نال اونی ساڈے تے ساڈے نہیں, ابو نال تھوڑی, ساڈے تے ساڈے محبوب نال بہتی. ہیں جی بچیاں دی امی نال ساڈے تے ساڈے محبوب نال. اللہ مجھے پتہ ہے اب تو نہیں آپ کچھ کہیں گے لیکن میرے جانے کے بعد آپ کہیں گے چلو مصباحی صاحب مہمان سن تے اسی بولے نہیں. میں لگا اٹھ کے بولا نہیں صاحب زیادہ ہی ہے. جو میں کہنا میں زیادہ ہے تو زیادہ دی نشانی کتنے ہوئے کیونکہ جدن ہو تینوں زیادہ ہے نا تیرا منہ دسدا ہے تینوں کتنے نال زیادہ ہے. تیرا منہ میں پتر پاکستان اور باہر پھر مارے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عقل کل لوں لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, مجھے پتر داڑھی اتروانے کی وجہ سوائے بچوں کی امی کے اور کوئی سمجھ آئی. پاکستان میں کوئی کیسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی رکھنے سے روکے. میں نے داڑھی والے ڈی پی او دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ڈی سی دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ایس سی دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے ایس ایچ او دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے وکیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے جج دیکھے ہیں, یہاں تک کہ میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے ہیں, میں نے داڑھی والے لیفٹیننٹ دیکھے ہیں. کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی شریف رکھنے سے جو روک دیے تھے بچیاں نہیں ہمیں روک, کیونکہ ساڑا دل کرتا ہے کہ اسی ہم سونے سونے لگی ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو جوان جوان نظر آئے. تو میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے پتر سونے لگو انہوں میں کدو روکے, لیکن پتر سونا لگن دا سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا. اور میں حضرت صاحب خود سے نہیں کہوں, میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ انہوں نے سونا لا کے وایا جائے. سب سے زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ انہوں نے سونا لگیا جائے. لیکن کیونکہ پتر ہم پھنس چکے ہیں حضرت صاحب. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے. چلے میں قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں نا, کہ مصباحی صاحب اپنے کو بھی کہہ گئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. مکان تک دا نام لیا کڈا بندے نوں اپنے مکان نال پیار ہوندا مکان تک دا نام لیا. ومساکن ترضونها جس نال انسان محبت کر سکتا ہے یعنی ہو سکتی ہے سب دا نام لے کے پھر کی کیا احب الیکم من اللہ اینا سارے نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے. وجہاد فی سبیلہ اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے دے جہاد کرن نالو تھوڑا کرنا. اور حضرت صاحب جے نہ کیتا تو پھر قرآن سنو کی کہہ رہے آگے. پھر قرآن کہتا ہے فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنائے. اور ہم پس گئے ہیں حضرت اس لیے پتر میں تانوں سارے گزارش کراں گا حضرت صاحب بڑا لوکاں نوں سونا لگ لگ کے وکھا لیا اور ذرا ہوں کس دن انہوں نے سونا لگ کے وکھائی ہے. میں پتر 77 سال ہو گئے ہمیں میلاد ہی مناتے ہوئے پتہ نہیں ہم نے میلاد والے کو کب منانا ہے. میں آپ پتر مجھ پہ انگلی تب اٹھاؤ کہ میں یہ کہوں کہ بھائی تھی کیوں سجائیں ہیں گلیاں آئی والے سال نہیں سجانی کوئی نہیں. لیکن پتر علامہ صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں حضرت صاحب پورا فیصل آباد سجنا ایک پاسے پورے فیصل آباد دا سجنا پھر ایک کلے دا سجنا ایک پاسے ہے. پورا فیصل آباد سج جائے تو شاید وہ اتنا خوش نہ ہو جنہ صرف تیرے ایک دے سجن انہوں نے خوش ہونا. سونیاں لڑیاں تسی لائیاں اللہ تڑیاں قبول کرے لیکن انہوں نے انتظار ہے اے والیاں لڑیاں کس دن لگنگیاں اے چینہ والیاں نے اے مدینے والیاں نے وہ چینہ والیاں نے اے سوی کیڑا ملاد ہویا کہ چینہ والیاں لگ جانتے مدینے والیاں نہ لگنا. حضرت صاحب 4 پیسے ساڑھے کو آ جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے. حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے وہ بھی گندی جگہ پھر کنی دیر رجی ماں دے رحم چ رہے وہ بھی گندی جگہ 2 واری رجی شرمگاہ چوں نکلے ایک واری پیو دی چوں ایک واری ماں دی چوں کی سی آندراں چ پخانہ ہے منہ چ بولیے تو تھوک ڈگدا ہے پھپڑے چ بلغم ہے رگاں چ خون ہے بڑے مٹی دے ہیں مسانے چ پیشاب ہے ہیں جی پتے چ سفرا ہے تلی چ صدا ہے. پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اوے اپنے رب ول رجوع کرو. کیسا کریم رب کیسا کریم رب. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اوے اپنے رب ول پھرو. پھر اللہ کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب ولو دھوکھے جو پا چھڑے. حضرت صاحب پورا فیصلہ آباد سجنا ایک پاسے اور تاڈا سجنا ایک پاسے. اینی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نے جدو تسی سجو. بڑا پتر لوکاں لی سج لیا. میں کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی سب سارے دن فون سنتے رہنے ہیں تو یہ ساری عمر انہوں سج سج دستے رہے تے جدوں بندے مر جاندے نے تے بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیاں نے عدت فرض تے نہیں. پھر میں کہنا جا ہوئے بندے ساری عمر ایدے لی سجدہ رہے ہیں تیرے لی 4 مہینے 10 دن اندر بہن تیار نہیں ہے ایدے لی سجے ہیں ساری زندگی. حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی دراڑ نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں. سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت کرتے نہیں لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے. حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے. حضور ادو بھی مکہ تے مدینہ پاک دیاں انہاں غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لیے روندے ہوندے سن.
اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے، ساری زندگی مگرو سانو مسئلہ کی پوچھ دیا نے عدت پرستے رہے، میریاں بڑیاں مجبوریاں نے یہ لیکن قربان جائیے یہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے، آگے بھی کیا ہونا ہے، فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ۔ اس لیے پتر جس دن ایسا میں چھڑ دے ہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا، سونی کر کے جس کو تھوڑی جی آ جائے تو پھر کس دن سر تے ٹوپی پگ میرے کو لے لئی میں نے دسیا میں دے دیاں گا تو سونی، یہ دیکھیں نا میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھ رکھی ہے، میں ہی پڑھ کے وال وول دے چھڑنا تو بن کے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیو، ساری عمر لوکاں لی سجدہ رہا، آج صرف آپ لی سجیاں، نظر کرم فرماؤ سونا لگن رہا تو ہے، اب آؤ چھڑ دیو نہ کرو نہ۔ میں پھر وہی پتر بات کرتا ہوں، سامنے 5 کیمرے لگے دینے، میں خود بیٹیوں والا ہوں پتر، میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن پتر سچ گل ہے جدے پیچھے تسی میں رہ گئے ہیں نا، 2 دن منہ نہ تو ہوئے دے سیدھا ہی ویکھی ہے، 2 دن جی صرف 2 دن منہ نہ پیچھے، 2 دن کریم نہ لگے، لیکن قربان جائیے پتر جنہاں لی میں کہہ رہے ہیں آؤ انہوں نے واسطے سجیے، انہوں نے ویخ ویخ کے ویکھنا لے کے اندے ہاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں۔ ایسا قربان جاؤں جی میں روح انور پہ میرا سارا کچھ قربان، اور نہ میں باقی اسی عزت صاحب سارے دن فون سن دے رہنے ہیں، تو یہ ساری عمر انہوں نے سج سج دس دے رہے، تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیئے نے عدت فرستے نہیں، پھر میں کہنا جا ہوئے بندیا ساری عمر ایدھے لی سجدہ رہے ہیں، تیرے لی 4 مہینے 10 دن در بہن تیار نہیں ہے، ایدھے لی سجے ہیں ساری زندگی۔ حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں، سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت فرستے نہیں، لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے، حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے، حضور ادوی مکہ تے مدینہ پاک دیاں انہاں غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لیے روندے ہوندے سن، اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے، ساری زندگی مگرو سانو مسئلہ کی پوچھ دیا نے عدت پرستے رہے، میریاں بڑیاں مجبوریاں نے یہ، لیکن قربان جائیے یہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے، آگے بھی کیا ہونا ہے، فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ۔ اس لیے پتر جس دن ایسا میں چھڑ دے ہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا، سونی کر کے جس کو تھوڑی جی آ جائے تو پھر کس دن سر تے ٹوپی پگ میرے کو لے لئی میں نے دسیا میں دے دیاں گا تو سونی، یہ دیکھیں نا میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھ رکھی ہے، میں ہی پڑھ کے وال وول دے چھڑنا تو بن کے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیو، ساری عمر لوکاں لی سجدہ رہا، آج صرف آپ لی سجیاں، نظر کرم فرماؤ سونا لگن رہا تو ہے، اب آؤ چھڑ دیو نہ کرو نہ۔ میں پھر وہی پتر بات کرتا ہوں، سامنے 5 کیمرے لگے دینے، میں خود بیٹیوں والا ہوں پتر، میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن پتر سچ گل ہے جدے پیچھے تسی میں رہ گئے ہیں نا،
2 दिन मुंह ना धोए ते सी नहीं वेखी है 2 दिन जी सिर्फ 2 दिन मुंह ना तुझे 2 दिन क्रीम ना लगे लेकिन कुर्बान जाइए पुत्र जिन्हां दी मैं कह रहा आओ उन्होंने वास्ते सजीए उन्होंने वेख वेख के वेखण वाले कहंदे हाँ वा अहसनु मिन कलम तरकतु आईनी महबूब आप जिहा सोना मेरी अख ने वेखे ही नहीं ऐसा कुर्बान जाऊं जी मैं रूह अनवर पे मेरा सारा कुछ कुर्बान ये लौब दहन मुबारक का एक सहाबी है उनका नाम था हजरत उतबा रदी अल्लाह तआला और आपकी जोजा है उम्मे आसिम उनका नाम है रदी अल्लाह तआला अन्हा वो रावी हैं वो जो बयान करती हैं ना उसका मफहूम है कहती हैं कि हम उतबा के निकाह में 4 औरतें थी और वो कहती हैं कि हम ना बड़ी बड़ी आला खुशबुओं का एहतमाम किया करती थी कि हमारी खुशबू हजरत उतबा से बढ़ जाए अल्लाह हमने कभी हजरत उतबा को कोई खुशबू लगाते देखा नहीं होता है ना कोई अंदर कोई अतर शतर को लग भी जाए कभी क्या लांदे नहीं कभी सिर्फ सिंपल तेल लगाया करते थे लेकिन जब हजरत उतबा बाहर निकलते लोग कहते हो खुशबू थे हजरत उतबा दिए वो कहती जब हम खुशबुएं मंगा मंगा के थक हार गई ना तो एक दिन आप फरमाती मैंने हजरत उतबा से कहा कि हमने बड़ी बड़ी खुशबुएं लगा ली लेकिन हम आपकी खुशबू से बढ़ सकी नहीं खुशबू भी आपके पास कभी हमने को पड़ी नहीं देखी सिर्फ तेल ही आप लगाते हैं अब आप बताएं मामला क्या है तो हजरत उतबा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहरी में मुझे एक दफा ना सुर्ख रंग की फिंसियां फोड़े निकल आए तो कहते मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो रसूल पाक ने फरमाया उतबा कपड़े उतार के आओ कहते मैं इस तरह हाजिर हुआ कि मैंने अपना सित्र छुपा लिया तो बाकी मैं हाजिर हो गया तो कहते हैं हुजूर ने ना अपना थूक मुबारक मेरे पीछे भी लगाया और मेरे सामने भी लगाया तुम जो पूछ रही हो ना ये कौन से इत्र की खुशबू है ये हुजूर की थूक मुबारक की खुशबू है जिंदाबाद 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 जिंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत देखो ना रूए मुबारक पे तो पीर मेरे लिशान बात खत्म सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना पुत्र आप तो किसी के जिस्म मुबारक पे अपना लौबे दहन लगा देते तो ऐसी खुशबू आती कि बड़े बड़े इत्र पीछे रह जाया करते थे बड़े बड़े इत्र पीछे रह जाया इसलिए बस आप आओ इस पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी कभी मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं वो कुरान है ना वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सा क़द शग़फ़ा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन वो जो औरतों थी ना हजरत ज़ुलैखा को ताना इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम उन्होंने कहा अच्छा कल मेरे घर में तुम्हारी दावत है आ जाना सारी पता लग जाएगा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन वो आ गई सेब दिया छुरियां दी फरमा तब काटना है जब हजरत यूसुफ आए और अपने रुख से निकाब उठाएं कुरान कहता है हजरत यूसुफ तशरीफ लाए सेब हाथ में छुरियां सेब पे रख चुकी हैं लेकिन जब हजरत यूसुफ अपने रुख से हिजाब उठाते हैं तो हुस्न यूसुफ में महवियत का ये आलम था कि सेब तो नहीं काटे बल्कि क्या वड़ बैठी उंगला अपनी उस उंगला वड़ के है नहीं कि हाय हाय वही उंगला वड़ ली बल्कि आगे क्या कहती हैं वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा वो अल्लाह दी कसम है कोई इंसान है इन हादा इल्ला मलकुन करीम बल्कि है तो कोई अल्लाह दा इज्जत आला फरिश्ता है वहां फिर अम्मा आयशा कहती हैं कि वो औरतें
جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کہتی میری سوئی گر گئی، تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی. کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں اس کی روشنی میں سوئی مل گئی. یہ تھے پتر 2 دن صرف. اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، حضرت اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، لیکن اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اعجاز نظر وچ دل جیڑا آئے او وک جاوے، او پھر وک گیا. اب جب سے حضور تشریف لائے حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ کی، لیکن جانا تو پڑتا تھا. سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا، لیکن ڈیوٹی ہے. وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں. جب کافی دن چڑھ آیا، سورج اوپر آ گیا تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی. تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں ماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. کہتے جی مدد والا کیدا کہ تم کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھول کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے، کھول کے بات. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھی تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. انہوں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا. حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتا ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہیں. اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا ہیں اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ مرحبا زندہ. میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرماتے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں. پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں. میں نے کہا اٹھا لو. اٹھا لیا. کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا ہے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. حضرت ہیں جی بڑوں کے بھی بڑے.
करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी है। अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा तू जानती है कि ये बकरियां बड़ी शरीर होती हैं। अम्मा एक बकरी भाग जाती, पकड़ के लाती हूँ तो दूसरी भाग जाती, दूसरी पकड़ के लाती हूँ तो तीसरी भाग जाती, तीसरी पकड़ के लाती हूँ तो चौथी भाग। अम्मा सारा दिन थक जाती हूँ इनके पीछे पीछे भाग भाग के। वो दूसरा अम्मा तुझे पता है सारा दिन भी खाती रहे तो उनका पेट भरता नहीं। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन भाई मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम के साथ थी कोई बकरी नहीं भागी, और वो बकरियां जो सारा दिन खा खा के भी रजती नहीं थी। क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा घास खाया और फिर आके ना एक एक करके सामने बैठना शुरू हो गई। फिर अम्मा सारा दिन मैं भी भाई को देखती रही, बकरियां भी भाई को देखती रही, क्योंकि आला हजरत ने लिखा था खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। और फिर कमाल कर दिया किसी ने हजरत, उसने कहा ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। हजरत उधर अगर दे के कटी भी तो उंगलियां, इधर बगैर देखे इल्मुद्दीन ने सर दे दिया। हजरत सब बगैर देखे, बगैर। और ये भी याद रखना हजरत उथे औरतां कुर्बान हुई सन, इथे मर्द कुर्बान हुए। ये है फर्क हुस्ने यूसुफ और हुस्ने मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम। औरतों का कुर्बान हो जाना कोई होता रहा है हजरत, इथे कईयां दे कुर्बान हुई, लेकिन ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वेख के भी लत्थियां ते उंगलियां, और इथे बगैर वेखियां ही सिर दे छड़िया। इल्मुद्दीन ने दे दिया, मुमताज कादरी ने भी दे दिया। मुमताज हुसैन कादरी, मुमताज हुसैन का पुत्र। ये लब्बैक 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 या रसूल, ताजदारे खत्मे नबूवत। और पुत्र ये सिर्फ ना एक पैर असी अगे नहीं बदन दे, बद के तो देखो, हम तो मायल बकरम हैं कोई तो देखो बात पुत्र जाती कहाँ तक। ये हमने बुजुर्गों से उलमा से सुना है कि जब वो सजा हो गई हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जज ने फैसला करने के बाद अपनी वो निब तोड़ दी है, तो जो अहले दिल थे उनको कहाँ सुकून आ रहा था कि साढ़े होंगे इल्मुद्दीन फांसी चढ़ जाएगा। तो नीचे तो बड़ा जोर लगा लिया, बस नहीं लगा। वो आपस में मुशावरत हुई कि भाई थल्ले ला लिया, हम जरा उत्ते जोर लाइए। और हम ही लोगों को ये वज़ाइफ बताते हैं कि भाई अगर कोई बंदा बेगुनाह कह दो तो वो सूरह यूसुफ जो है ना वो उसका आमिल बन जाए, तिलावत करे। नहीं कर सकता किसी मुत्तकी बाअमल आलिम दीन या हाफिज कुरान की बारगाह में अर्ज करे हुजूर रोज मेरे को एक बारी पढ़ चढ़ाया कर, या किसी को बुलवा के उससे सुन ले, तो अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से रिहाई का एहतमाम फरमा। तो उन्होंने कहा भाई उन्हीं से भी अप्लाई करी है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये हुई है, पता नहीं भाई इल्मुद्दीन वो नाजरा भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और अगर पढ़े हैं तो किसी औरत से पढ़े हैं या किसी कारी साहब से पढ़े हैं, मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, तजवीद के साथ पढ़े हैं, तजवीद के बगैर पढ़े हैं, हा में, खौ में, कौ में, का में, दौ में, दा में, तौ में, ता में फ़र्क कर लेंगे कि नहीं करेंगे, जा में, रा में, वो में फ़र्क करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी भी हम ही ले लेते हैं, रोज़ जाके हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन को कुरान सुनाया जाए। जेलर से इजाज़त मांगी, ज़ाहिर है जी वो भी मुसलमान ही था, उसने इजाज़त दे दी। अब जितने बुजुर्ग थे ना इनमें हाफिज कुरान सिर्फ हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह, जो बातें बाहर हुई वही बातें आके अंदर भी हुई। इल्मुद्दीन ये फ़ज़ाइल लिखे हैं सूरह यूसुफ के। और फिर दूसरा मसला ये है कि पता नहीं आप नाज़रा पढ़े हैं कि नहीं, तो इसलिए रोज़ मैं आके आपको सूरह यूसुफ या कोई ना कोई सुनाया करेगा तो आपने बस सुननी है। उन्होंने कहा जनाब मैं सुनांगा, करो तिलावत। अब हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला ने तिलावत शुरू की। माशाल्लाह स्टेज उलमा से भरा पड़ा है,
میرے نہیں علم ہے کہ کتنے یہاں حافظ قرآن موجود ہیں، تو اگر کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو وہ بخوبی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ حضرت جی لویا حافظ بھی ہوئے نا، لویا بھی، بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، بڑا پکا توجہ نہیں نہ رہی حضرت، توجہ اب ظاہر ہے حضور پیر سید جماعت علی شاہ تلاوت فرما رہے تھے اور سامنے حضرت وہ ہیرا بیٹھا تھا جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا، وہ کفیت بنی تھی حضرت، بس وہ تھوڑی سی توجہ کہیں ہٹی، تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ یا زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑ گئے، تو وہ حضور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی عرض کرتے ہیں حضور سید بھی ہو اور اللہ دے ولی بھی ہو، لیکن پڑھن اللہ دا کلام رہے، اور یہ کلام ایسا ہے کہ زبر یا زیر ادھر ادھر ہوئی تو مفہوم بدل گیا، تو ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ پہلے تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا، ہم تو یہ سوچے بیٹھے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی۔ تو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں وہ علم الدین وہ تو کتوں پڑھے ہے، وہ علم الدین ہے تو نے کدھر سے پڑھا ہے؟ تو حضور علم الدین آگے سے عرض کرتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا تھا، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سارے کو بدو پیر گئی یارا کیڑے پاسے پہ گئے سارے، میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میں نو بھی ودن دی توفیق، ہاں انہیں جانا انہیں بابا جی دی یاد وچ رہے، کیونکہ پتر اللہ معاف کرے استغفر اللہ، نہ پتر منوں کو ویوں آندا کٹ آئے تے نہ میں کسی اور شہزارہ کو جی رب نے میں نے بڑا دیتا ہے، اور میری زبان سے وہ نہ تو آپ کو لطف آئے گا نہ مزہ آئے گا، جو لطف تے مزہ بابا جی دی زبان تو آندا سی وہ تے جذب تھا نا بابے کا، بابا جی کا تو جذب، میں تو ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ جو کہتے ہیں نا انہیں دی جڑی الگ ہے نا میں انہوں بھی نہیں پہنچ سکتا، بابا جی کا تو جذب تھا، لیکن چلو ایک بار ہم بھی بابا جی کی یاد میں پڑھتے ہیں، شاید پتر قبول ہو جائے اور تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہیں جی انہیں جانا نہیں حضرت صاحب مزہ تو نہ آیا، انہیں جانا انہیں جانا، اوے سن لو بھائی سارے، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پکا نہ پتر عقیدہ ختم نبوت نال چٹی چمڑی دی وجہ نال غداری کرنی ہے، نہ باہر دے ویزے دی وجہ نہ کرنی ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہیں جی یہ میں کر دیں نہ باہر دے ویزے دی وجہ نال اور نہ ہی چٹی ایتھے ہی رہنا ہے، جے کوئی تانوں اس طرح دی پیشکش کرے بھی کہ بھائی توں این جا تے تینوں باہر بھیج دینا، تینوں اگوں پورا سینہ چوڑا کر کے اے سنانا ہے کہ انہیں جانا، اور میں تھوکتا نہیں تیرے ویزے پہ، اور میں تھوکتا نہیں چٹی چمڑی پہ، کیوں؟ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نہ چٹی چمڑی تے نہ امتحان ہے پتر کی کر دینے والا، نہ پتر ایتھے کوئی کسی قسم دا کوئی کمپرومائز، بالکل کوئی تھوڑا جہا جنہوں کہتے ہیں سوئی دے نکے جے بھی ویتھے نہیں آیا، پکا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کیونکہ پتر یہ مسئلہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ آپ کے سامنے لائے تو ہمارے تو علماء نے کہا ہے نا، اگر آپ اس سے کہیں گے نا کہ لا اس کی نبوت پہ دلیل، آپ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بھائی دلیل تو تب کسی سے مانگے نا
کوئی نبی ہو سکتا ہو تو دلیل، جب ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل کا ہے گی؟ جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل کا ہے گی؟ جب ہو ہی نہیں سکتا. میں وہ ایک بچہ میرے پاس آ گیا، وہ مجھے پتہ نہیں کیا یاویاں یوریاں سنانے لگا. میں نے کہا پتر یہاں میرے محبوب علیہ السلام کے حسن مبارک پہ کتاب نہیں کتابیں لکھ ڈالی لکھنے والوں نے، لیکن ہر لکھنے والے نے اینڈ پہ یہی کہا کہ میں مکمل لکھ سکا نہیں. میرا لکھنے والے نے یہی کہا میں مکمل لکھ سکا نہیں. میں نے کہا پتر ہے ہی نہیں کوئی بھی، لیکن اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے توفیق توبہ دے. جس کو تو سمجھی بیٹھا ہے لہٰذا کو دے ولو بھی ہے. ساڈے محبوب تے حضرت اپنا تھوک مبارک کسی نو لا دین تے اودے بھی بڑیاں خوشبوئاں آن. اس لیے پتر وفا کریو، کوئی بھی شے ہوئے تے پتر اپنے نبی پاک کو منگ لئیو، کسی بیگانے کا نہ منگن نہیں ٹر جائیو. ہاں باہر جانے کا دل کرتا ہو حضور کو عرض کر دینا، کسی اور شے کی طلب حضور کو عرض کرنا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ پھر منظور احمد شاہ صاحب ہیں پتر، اور بڑے باکمال لوگ تھے یہ. لیکن کیونکہ پتر میں اب اس کو پتہ نہیں اہل سنت کی بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں، جیسی اپنے ہیریاں دی قدر کی تھی نہیں. میں پتر دوسری طرف کی اگر بات کروں نا، جتنے بھی باطل عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ مسالک موجود ہیں پتر، انہوں نے اپنے 10 نمبراں والے نو بھی تلیاں تے چکے ہے، اور سنیو تسی اپنے 95 نمبراں والے نو فیل کر جڑیا پڑ کے. کوئی سنیاں نے اپنے علماء دی قدر کی تھی. میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں یا پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی جوتی کیوں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی آپ کے پیر صاحب ہیں، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو مسجد کے امام ہیں کبھی آپ نے ان کی بھی جوتی اٹھائی ہے؟ اللہ پتر مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم 2 بندے آئے ہیں بس، ٹھیک ہے جی. باقی کو یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد میں کو میرے ماننے والے ہیں چاہنے والے نہیں ہیں. میں بھی فیصل آباد آؤں تو ایک دفعہ فیصل آباد کو پتہ چلے کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یہ سارا کچھ، چپا سادے طریقے سے آئے ہوں. میں خود پیر ہوں، بریلی شریف سے خلافت ہے، سلسلہ چشتیہ میں خلافت، سلسلہ نقشبندیہ سے 2-3 جگہ سے خلافت ہے میں نے. لیکن پتر کسی پیر صاحب کے لیے یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری اقتداء میں نماز ادا. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. لیکن ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں، کیا ہم نے سلوک کیا ہے اور کیا ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. کوئی بے قدری جی بے قدری ہے. اور مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت ایک تو تھا نا کتاب پڑھا. میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا تو ایک مناظرہ ہوا قبلہ شاہ صاحب کا، مسئلہ حاضر و ناظر پہ. مجھے بڑا شوق تھا مناظرے دیکھنے کا. وہ کبھی وہ ہمارے ہوا کرتے تھے، چلو میں ان کا نام دینے لگا تھا، مسئلہ میرے معاویہ پہ ان کا مناظرہ ہوا تھا تو ہم سیڑھیاں لگا کے دیکھا کرتے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا مجھے بڑا شوق تھا حضرت صاحب. آہو جی پھر کیا کہہ سکتا ہے بندہ. مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھنے کا. تو پتہ چلا کہ قبلہ شاہ صاحب کا مناظرہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ حضرت. تو ہم وہ اسپیشل مناظرہ دیکھنے گئے. تو اپنے علاقے کے لحاظ سے اچھا ماشاءاللہ آپ نے سٹیج بنایا ہے قبلہ نے، اور آپ کی ساری ٹیم نے اچھا اہتمام کیا ہے. لیکن پتر وہ تو بہت بڑا سٹیج تھا نا. وہ جو بڑے ٹرالے نہیں ہوتے ان کے بیک سائڈ اکٹھی کرنا، 4 ٹرالے انہوں نے اکٹھے کیے تھے. تو کتنا بڑا سٹیج ہوگا حضرت. اور پھر وہ آپ کو پتا ٹرالا اونچا بھی کتنا ہوتا ہے حضرت صاحب. لیکن کیونکہ ہم بڑی صبح نکلے تو ہم آ کے تو سامنے بیٹھ گئے. اب وہ لوگ آنے شروع ہو گئے، ساری بھیڑ جمع ہو گئی. اب دوسری طرف سے سارے آ چکے ہیں، لیکن شاہ صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا. کافی انتظار ہوا، آخر شاہ صاحب تشریف لائے، لیکن تنہا تنہا، کوئی کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں. صاحبزادگان میں سے ساتھ کوئی نہیں، شاگردوں میں سے ساتھ کوئی نہیں. تو کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھا تھا تو میں نے وہ جو دوسرا گروہ تھا میں نے وہ دیکھا. وہ اکھاں چ نہ گلاں ہوئیاں آپس. گل کی سی کہ اتو بابا تے اتو کھلا.
تو اسی تو اینے جنے ہیں تو اسی ٹھا لینا، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ صرف بابا نہیں ہے، انہوں دا بابا ہے۔ اور حضرت صاحب جڑا انہوں دا بابا ہے وہ تو ویل چیئر تے بیٹھا بھی نہیں ٹھایا جاتا ہے، جڑا بابا انہوں دا ہوئے وہ تو ویل چیئر تے نہیں بیٹھا ٹھایا جاتا، یہ تو بابے دیاں پھر دو لتاں سلامت ہیں، جو ان کا ہو وہ ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں بیٹا کسی سے گرایا جاتا کوئی بھی، ماشاء یہ تے بابا بھی سے ٹھیک دی حضرت صاحب۔ وہ مناظرہ مائک آ گئے، وہ شرائط طے ہوئی، جج صاحبان بیٹھ گئے حضرت۔ اب یہ تھا جی مناظرے کی ابتدا کدھر سے ہوگی، تو شاہ صاحب نے کہا جی میں ابتدا کروں گا، وہ سپیکر تھا سامنے۔ آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، دلیل نہ یاد آئی تو مناظرہ ہار گئے، اور میں تو ویسے بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے باتیں نہیں یاد رہتی، تو آؤ پھر آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ تو سب نے کہا جی وکھرا انداز کی ہوا ہے، فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح دیکھو کرو یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو، یا مصطفیٰ کریم دیکھ لو یا دکھا دو۔ اب صاحب وہ دکھانے سے تو رہے حضرت، اور اگر دیکھنے والی مانتے تو ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑنا تھا۔ اس لیے کیا ہوا، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ گئے۔ اور مجھے یاد ہے حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کوئی وکھا نہیں ہو سکتے، ویکھ ہی لیندے ہیں دا بھلا ہو جانا سی، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پتر بہت کچھ ہے، لیکن مجھے اسی بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آج امت کا قلبی رشتہ بیٹا رسول پاک علیہ السلام سے بڑا کمزور ہو گیا۔ میں تو کوئی حج عمرے سے واپس آئے نا تو میں بہت کم ملنے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ کوئی آپ کو کام کی بات تو سننے کو ملنی کوئی نہیں ہے، ہم سننی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ او جی میں مسجد نبوی شریف چ بیٹھا تے میرا دل جڑا نا دال کھان تے کر پیا، تو میں نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے دال کھلاؤ، میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ یہی ہوتی ہے نا، یہی گلنا کرتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا حضرت اب کسی کو جاننے میں، کیونکہ کوئی گل تے سنانی کوئی نہیں۔ یہاں حضرت کوئی سنایا جی میں اتھے بیٹھا تھا تے میرا حلوے تے دل کر، یار پھر تو فیصل آباد تے مدینہ پاک چ فرق کی کیتا، ایتھے بھی حلوہ تے اوتھے بھی حلوہ ہی حضرت، ایتھے بھی دال تے اوتھے بھی دال۔ ادھر کبھی آپ کی اور میرے اسلاف کی یہ کیفیات دال، بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، لیکن حلوہ اور دال امت کو لے دے گئے حضرت صاحب، اتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی حلوہ، اتھے بھی دال تے اتھے۔ حضرت صاحب جیب میں پیسے نہ ہوں چلو بات سمجھ آتی ہے، جا کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ دا مہمان رونا ہو کوئی کرم نوازی، یہ جیب چ پیسے یہ جڑے کھڑے نہیں کانوں کھڑے، جے تیرا دال تے دل کیتا ہے تے پہلے 2 نفل توبہ دے پڑھ تے معافی مانگی، یا اللہ ایڈی سونی جگہ بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آئیں ہیں، اتھے بہ کے بھی مینوں دال ہی یاد آئی ہے۔ لیکن پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ موقع لائے اور بار بار یہ موقع لائے، پتر ہمیشہ وہی عرض کریو جو ساڈے امام صاحب نے عرض کی تھی، کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لیکن بیٹا کیا کریں امت تو دال میں پھنس گئی ہے صاحب، بس جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، امت تو دال میں
نہیں دیکھنا آپ کے اور میرے امام کیا عرض کر رہے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ لیکن امت دال میں نہیں، پھر جاؤ یہی عرض کرے اور پھر جاؤ پتر کوشش کریا کرو، کریے کہ رسول پاک خوش ہونے۔ میں پتہ نہیں حضرت صاحب، ایک تو بات کرتے ڈر لگتا ہے، دوسرا کیونکہ سامنے کیمرے لگے ہوتے ہیں ان سے بھی خوف آتا ہے، پتہ نہیں یہ بات کو کدھر سے رکھ کے کاٹیں گے حضرت۔ سوشل میڈیا آپ کو پتہ کیا کیا اڑاتا ہے۔ میں پتر دیکھو نا کبھی مسجد نبوی شریف میں جانا ہو تو کی اندر جاؤ ترکی والے یا میں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھ دیں سارے تو سنیا اسپیشل پاکستان دے ہوئے کہ بھاری پڑھتے ہوں سارے۔ نہیں پتر، اگر گنبد شریف کو دیکھنا سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتر قرآن نو ویکھو، تیرا بھی ٹھنڈا ہوئے گا تو حضور بھی خوش ہون گے۔ تو پتر مدینہ پاک جا کے ایک بار بھی قرآن کھول کے حضور نو نہیں سنایا تو کی گنبد شریف بھی دیکھا کرو، لیکن پتر اتھے اندر قرآن شریف کھول کے بھی نا نبی علیہ السلام نے سنایا کرو۔ پتر ویکھو نا، یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھا۔ کیونکہ لکھا ہے جب ولادت ہوئی تو محبوب پاک مکہ میں تشریف فرما، اب تشریف لائے، حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اب گئے مبارک دینے کے لیے، تو آگے سے کیا بات ملتی ہے کہ خوشی تو ہے علی کی ولادت کی، لیکن دکھ ہے کہ بچہ نبی نہ ہے۔ آپ نے فرمایا دو میری گود، آپ نے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ مفہوم ملتا ہے جو کتابوں میں کبھی بات ہوئی تو رسول پاک نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی محبوب دل چاہتا سی جدو اکھاں کھولنا سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا ہے۔ اور پتر یہ ہے پھر یہ اسپیشل میرے بچے، یہ ہے پتر انہیں جانا، انہیں سننا ذرا دے۔ پھر آگے حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرماتے ہیں جس دن سے علی نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرمایا پھر علی نے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ اے وے پتر انہیں جانا، علی ان آنکھاں نال انہاں نوں ویکھ لیا، کہتے ہیں کبھی اپنی شرمگاہ بھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا، فرماتے ہیں پھر کبھی یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگنے دیا۔ یہ ہے پتر انہیں جانا، کوئی پتر لکھ سانوں پیا لالچ دوے تے کوئی لکھ ادھر ادھر پیا کرے، لیکن اسی اگوں انہوں اے ہی آکھیے انہیں جانا، انہیں جانا، کوئی لکھ پتر ویزے پیا دے انہیں جانا۔ ہاں جی پتر کدی شوق ہوئے عرض کرو نبی علیہ السلام، لیکن اعلیٰ حضرت نہیں عرض کر رہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گئے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گئے، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس لیے پتر اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس حوالے سے آپ پہ محنت، کیونکہ پتر ابھی ساری محنت ہو رہی ہے ادھر، لیکن محنت کی ضرورت ہے ادھر، کیونکہ پتر جدو اے کلمہ پڑھ لینا تو پھر اے ادھر ادھر ہوندا نہیں، پھر اے ادھر ادھر ہوندا۔ میں حضرت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کوئی بھی مسجد تھی حضرت، 17 سال حضرت صاحب اس مسجد کے صدر رہے، اور ہر سال اسی مسجد میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہے، اور ہر سال حضرت انہوں نے یہاں سامنے سٹیج پہ بیٹھ کے یا مسجد میں کسی نہ کسی جگہ جس بھی عالم دین کو ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا انہوں نے بیان سنا۔ کچھ یہ دیر پہلے کی بات ہے کہ حضرت بات ویزے کی تھی، بات ہے وہ ڈنڈی مار گئے،
حضرت صاحب میں اسٹیج اتنا ڈر لگتا ہے. اب 17 سال حضرت وہ مسجد کے صدر رہے. ختم نبوت کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اور وہ یہاں اسٹیج پہ یا کہیں دائیں بائیں بیٹھ کے انہوں نے 17 سال اس موضوع پہ گفتگو سنی. لیکن جب اپنی باری آئی تو ویزے کے لیے ڈنڈی. یہ نہیں صرف اپنے نام میں کو تھوڑی سی چینجنگ کر لی, کچھ نام ایسا رکھ لیا کہ جس وجہ سے ویزا آسانی سے. خیر حضرت وہ علماء اور جتنے بھی نبی علیہ السلام کے اشاق ہیں, غلام ہیں, وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے ان سے وہ والا سلسلہ مسجد کی صدارت والا. لیکن بات ہے خطرے کی, لیکن بات ہے خطرے کی. کہیں حج, کہیں عمرے, کہیں نمازیں حضرت کھاتے میں, لیکن یہ تو گل آئی ویزے دی بندہ. کیونکہ حضرت صاحب ہماری ساری محنت ادھر ہو رہی ہے, ادھر محنت ہو رہی. کیونکہ حضرت جب ادھر محنت ہوتی ہے نا تو یہ تو پھر حضرت جی کوئلوں پہ لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارتا ہے. اے حضرت صاحب نیچے تھڑکدا, کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان تو ہے لیکن و تصدیق بالقلب. اسی لیے تو پتر کو تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے اور ہم بھوگ گئے. کوئی چٹی چمڑی پہ گیا, کوئی باہر کے ویزے پہ گیا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس پہ محنت ہو, کیونکہ جب یہ ان کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو بیچ میں سے رکھ کے دو بھی کر دیا جائے یہ ہلتا. اسی لیے تو پتر اعلیٰ حضرت سلطان باہو نے بھی کہا تھا, آپ نے فرمایا دل کالے کھولو منہ کالا چنگا. لیکن کیونکہ پتر اب ساری کی ساری محنت اس پہ ہو رہی ہے, اینو گورا کر لو کسی طرح. یہ بیچارے دا کوئی پرسان یال نہیں ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں دل کالے کھولو منہ کالا. جے کوئی رمز پچھانے ہوں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کے یا میرے اس معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی حضرت, ٹھیک ہے, لیکن اس سونے پاک دربار میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا. وہاں جب بھی دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اب حضرت اگر میں بات کو زیادہ نہیں آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ آگے بھی ایک جگہ حاضری ہے, میں بس اتنا کہوں گا پتر, اگر بات اس کی ہوتی تو پھر حضرت بلال پاک کا کیا بنتا ہے, رنگ مبارک کالا شریف. لیکن یہ بڑا سونا تھا اور اتنا سونا تھا کہ آپ کو خریدنے کے لیے کون گئے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, آپ کو خریدنے کے لیے گئے. کتنا کو سونا دل ہوئے گا حضرت بلال پاک دا. حضرت بلال اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنے پیارے ہوں گے. یہ خریدنے کون گیا, حضرت صدیق اکبر, جن کا رسول پاک کے بعد امت میں پہلا نمبر ہے. حضرت خریدنے گئے, امیہ سے بات ہوئی, امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے پیسے مانگے, 5 اوقیہ سونا. حضرت اور پتر آج 5 اوقیہ کو آپ کے میرے جو اوزان چل رہے ہیں اگر ان میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 32 تولے سونا. اور اس وقت 1 تولہ سونا کا ریٹ چل رہا ہے کم و بیش 2.5 لاکھ روپیہ. ہاں جی, یہ اگر 2 لاکھ کے حساب سے چلیں تو حضرت جی 3 تے 3 60 تو پھر 64 تے ہی ہو گیا. تو پھر اگوں حضرت جی 50 پاؤ 32 واری پھر کم از کم کروڑ تے گل کم و پیش 1 کروڑ روپیہ حضرت صدیق اکبر نے کہ حضرت بلال کو خریدا تھا اس زمانے میں. خرید اور جب خرید کے چلنے لگے تو امیہ پیچھے سے بول کے کہتا ہے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے. آپ نے پوچھا امیہ کیوں؟ وہ کہتا ہے ابو بکر میں نے تو ویسے ہی 5 مانگ لیے تھے کہ چلو ابو بکر مجھ سے کوئی بحث کریں گے, کچھ سودا طے ہوگا. دیکھیں 3 پہ ہوتا ہے, 2 پہ ہوتا ہے, 1 پہ ہوتا ہے. میں نے 5 مانگے, آپ نے 5 نکال کے دے دیے. باقی اگر مجھے پوچھیں تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے. جب امیہ بول بیٹھا پھر صدیق اکبر بولے, فرمایا امیہ تو مجھے کہہ رہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کر لیا. اوے گھاٹے کا سودا تو کر گیا اور تو نے مانگے 5 ہے, تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے جائے. کیونکہ دل کالے کھولو منہ کالا. حضرت صاحب اے جدو پکا ہو جائے پھر تڑکدا. ہماری محنت اس پہ ہو رہی ہے, ضرورت ہے کہ محنت اے صرف کہندی پئی ہے انہیں جاننا
ਐ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਨਾ ਵੇਖ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਛੜੀ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਟੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ पढ़ रहे हैं इसलिए पुत्र मेहनत करो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे मैं इधर मेहनत करूं और अल्लाह आपको भी तौफीक दे आप उधर मेहनत करो और आला हजरत के शेर को जिसको कहते हैं कि 4 चांद लगा दिए बाबा जी ने हजरत वो हमारे इधर आए ताकि भावें कोई हजरत जी चिट्टी चमड़ी ले आए तो भावें हजरत जी को लैके आए बाहर दा वीजा तो असीं उन्होंने ठुक वजा के अगों यही आखे उन्हें जाना आज पुत्र एक बार जरा सुना दियो सज्जे खब्बे सारे ताकि कोई लेके आए ही ना ताकि किसी की लेके आने की जरूरत है क्योंकि पुत्र आना उन्हें उदू ही है जो उन्हें पता है कि तू इत्थे कमजोर है ए तेरा वीक पॉइंट है आना ही उन्हें उदू है सुना दो सज्जे खब्बे ये जड़ावाला तक आवाज जाए समुद्री तक जाए गोजरे तक जाए मंडी बहाउद्दीन तक जाए सरगोदे तक आवाज जाए हजरत क्या उन्हें जाना ओए सुन लो उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम दोस्त बैठे रहेंगे जी।